عظمیٰ بخاری صاحبہ پھر پہلے یہ سارے سوالات تو آپ سے بنتے ہیں. اکیلا میدان میں شیر اترا اور جیت کے گھر واپس چلا گیا تو کیا جیتا آپ نے؟ جو لگ رہا ہے کہ سما جو بند رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. جی بہت شکریہ کامران. دیکھیے اگر جو چیزیں نون لیگ کے خلاف یا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف غلط ہوئی تھیں اگر وہ درست ہونے جا رہی ہیں یا درست ہونے جا رہی کی سمت پہ جا رہی ہیں تو وہ آپ کو غلط لگ رہا ہے. تو پھر اس وقت جو ہوا تھا کیا پاناما کے اوپر جس کے اندر ان کا نام نہیں تھا اس کے اوپر ان کی سزا درست تھی؟ کیا بلیکس لاء ڈکشنری سے ایسڈ کی ڈیفینیشن لینی درست تھی؟ کیا مانیٹرنگ جج لگا کر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ارشد ملک کو بلیک میل کر کے سزا لینی درست تھی؟ عظمیٰ صاحبہ یہ سب آپ کی باتیں صحیح ہیں، مان لی میں نے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہی مان لیتا ہوں. اب پاکستان کا الیکشن اس وجہ سے تو ہائی جیک نہیں ہو سکتا نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی. یا تو آپ کہیں کہ یہی آپ کنوٹیشن بنا رہی ہیں، یہی اسی طرح ہم نے چلنا ہے کہ کیونکہ آپ کے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی، کیونکہ 2018 میں عمران خان کے حق میں بقول آپ کے میچ فکس تھا، اب آپ کے حق میں میچ فکس ہونا چاہیے. بس اب اس طرح چلیں گے ہم آگے؟ نہیں کامران، اگر آپ مجھے بات پوری کر لینے کا موقع دیتے تو شاید آپ کو سوال کی ضرورت پیش نہ آتی. میری گزارش یہ ہے کہ جو فیلڈنگ سیٹ کی گئی تھی عمران خان کے لیے اس فیلڈنگ کے جو ہے وہ اب اگر اس کو حقائق اور تاریخ کے مطابق، مجھے یہ بتائیے میاں نواز شریف صاحب نے ابھی آپ نے کہا فار دا آرگومنٹ سیک آپ میری بات مان رہے ہیں. آپ میرا فار آرگومنٹ سیک میری بات نہ مانیں، آپ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. آپ حقائق کی نظر میں دیکھ کے بتائیے کہ کیا جو اس وقت ہوا، کیا اس وقت جس طرح سے ان کو نااہل کر کے سائڈ پہ کیا گیا، اور پھر ایون فیلڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کو یہی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بریت دے چکی ہے. اسی کیس کے اندر میاں صاحب کو جو ہے ان کی اپیل پینڈنگ ہے. دوسرا جو العزیزیہ والا کیس ہے اس کے اندر معزز بینچ جو ہے اس وقت اس دور کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوتا. میں کیسز کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، ایکچولی تو بات کہ آپ کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ لوگوں کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں، ہم وہ کیس تو وہاں دیکھ لیں گے. آپ جو مجھ سے پوچھ رہی ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپیلوں کے فیصلے ہو جائیں گے نا، ابھی تو نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ جانتی ہیں، میں دوبارہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا. جب آپ کی اپیلوں کے فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے، سپریم کورٹ کہہ دے گا، اس کنوکشن کو اپس اینڈ ڈاؤن کر دے گا، تو بالکل ہم بمانگِ دوحل کہیں گے کہ بالکل زیادتی ہوئی تھی. لیکن میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے. آپ کیس کی ڈیٹیلز میں چلے گی، اس میں تو ہم پھر پورا شو بھی کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن میرا سوال دوبارہ میں فریز کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ میں مان لیا آپ کے ساتھ کہ یہ سارے کیس ہوئے، آپ کو انصاف مل جائے گا. عدالتوں کے انصاف کی بھی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس طرح پنجاب گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوئی ہے، جس طرح آپ کی سزا معطل کر دی ہے، یہ تو عام کسی بندے کی میڈیکل گراؤنڈ پہ بھی کر سکتے ہیں عام قیدی کی. پنجاب گورنمنٹ کر سکتی ہے کبھی؟ یہ جو وی آئی پی انہوں نے پروٹوکول دیا آپ کو سزا معطل کر کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ تو ایکسپوز ہو رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اس صورتحال کے اندر جب پنجاب میں الیکشن فیئر نہیں ہوگا تو آپ پھر اگلے 5 سال پھر یہی قوم اس کشمکش میں گزارے گی، عذاب میں گزارے گی کہ رگڈ ہو گئے الیکشن، دوبارہ پولنگ کی جائے، کوئی دھرنے لے کے آ جائے گا. جی یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی اس وقت کسی عطاب کا شکار ہے تو اس کو مسلم لیگ نون نے تو عطاب میں نہیں ڈالا نا. اگر وہ خود فتنہ فساد کرتی بھی پکڑی گئی، اگر وہ خود، اور آج آپ نے وہ نیا کارنامہ دیکھا ہے، جو ڈاکیومنٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ کس طرح سے جو مجاہدین ہیں وہ بھرتی کیے گئے تھے اور ان مجاہدین نے باقاعدہ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کے اندر باقاعدہ فیول ڈالا، لوگوں کو اکسایا اور اکسا کر جو ہے وہ ملک میں فتنہ فساد پیدا کیا. اب اس پارٹی کو، وہ پارٹی تو کم از کم جو ہے وہ اپنے جو حالات اور اعمال بھگت رہی ہے اس کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں. دوسری جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پیپلز پارٹی تو جا کے زرداری صاحب ڈائریکٹ فون کریں نا محسن نقوی صاحب کو، وہ تو ان کے بیٹے ہیں، آپ کو پتہ نا ان کا تعارف ایز اے بیٹا کراتے ہوتے ہیں، اور ان کو پوچھیں کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی اگر خود پلس ہونا چاہتی تھی اور وہ پلس آگے جاؤں گا، آپ کو بس ایک واقعہ یاد کراتا ہوں، آپ کو وہ بڑا واقعہ صحیح سمجھ آ جائے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے، جب خیبر کا مارکہ ہوا، بلکہ خیبر بھی نہیں، اس سے پہلے عبداللہ بن اس کو جو کیا تھا، جب خندق کا واقعہ ہوا، اور خندق میں جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجا، وہ خندق عبور کر کے آ گیا تھا، جو کفار کے لشکر کا سب سے بڑا پہلوان تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکلا، اس کے نام بت بھی تھا ایک. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو ہے اس کے گھوڑے کی جو تھی نا وہ ٹانگیں تلوار کی زور سے کاٹ دیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ نیچے گر گیا. تو حضرت علی نے برابری کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو اس سے بھی اتر کے اس کے میدان میں برابر اس کے اترے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت جو ہوتی ہے نا وہ
शेवा होता है। नहीं, लेकिन आप ये हम पे क्यों डाल रहे हैं? नहीं, मैं आप पे इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुने, इमरान खान का मलबा उठाने की आपको जरूरत नहीं है ना। आपसे कोई ये कह रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप जमानत के लिए जो है वो पिटिशनर बन के चले जाए कि जी हमने लेवल प्ले फील्ड करानी है तो इमरान खान रहा करें। मैं कह रहा हूँ अगर पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ मिलकर ये इलेक्शन रिग करेगी, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी की तबाही हो जाएगी। हम खुद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं कामरान, आई अश्योर यू कि हम खुद ये सवाल काफी देर से पूछा था मैं। कोर्ट की आपने हेयरिंग सुनी हो, कोर्ट ने नैब को कहा कि जी आप अपीलें जो है वो वापस ले लें, कैसे ले सकते हैं? हमने तब भी कहा और हम भी ऑन रिकॉर्ड है, हम कोई फेवर पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। हम अपने केसेस का फैसला मेरिट पे चाहते हैं और मेरिट के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनकी बरियत चाहते हैं। आमिर जिया साहब आपको वार्म वेलकम। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब। अच्छा सर वली साहब बात बताऊं क्या है, आप कह रहे थे ना न्यूट्रल से शुरू करना चाहते हैं, तो आमिर जिया साहब से आपने नहीं भी रिस्पॉन्ड कर रहा? नहीं, मैं कर दूंगा, मैं दोनों की बातों के बाद कर दूंगा। दोनों की बातों में करें उनसे। आमिर भाई ये उस वाले न्यूट्रल नहीं है जो न्यूट्रल आपको टकरे हैं। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जर्नलिस्टिकली न्यूट्रल है, लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, मैंने किया है।